بلوچستان اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا رہی ہے۔ اسمبلی اجلاس کی صدارت اسپیکر عبدالقدوس بزنجو کر رہے ہیں۔ کون سے بحرانات نہیں ہیں، میں صرف ایک صرف جھلکیاں بتاؤں گا۔ آج میں اعداد و شمار میں نہیں جاؤں گا، صرف تاکہ بلوچستان کے عوام کو پتا چلے کہ آج تحریک عدم اعتماد کی بنیادی وجوہات کیا بنی۔ تیل کے کاروبار کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے غریب نوجوان بے روزگاری سے متاثر تھے۔ جب وہ سڑکوں پہ نکلے، سرحدوں پر بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے، سرحدوں پر باڑ لگائی جا رہی تھی 3 سال پہلے، ہم نے آپ کو کہا کہ جناب والا بیٹھیں، وفاقی حکومت کے ساتھ بلوچستان کی جو معاشی تکلیف اور مشکلات بلوچستان کے سرحدی علاقوں کو آگا اس پہ بات کریں، وزیر اعظم کے پاس جائیں، یہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ ایک وفاقی وحدت میں ایک شخص کی موت پر اگر حکمرانوں کو نیند نہیں آتی، یہاں پر لاکھوں لوگ جو ہیں موت کا شکار ہو رہے ہیں، بھوک کا شکار ہو رہے ہیں۔ جناب والا ان کے چہرے پر مصنوعی ہنسی کے علاوہ آج تک ہم نے ایک پریشانی کی غم بھی نہیں دیکھی جس طرح آج مصنوعی ہنسی ہے۔ جناب والا، جب بلوچستان کا واحد ذریعہ معاش یہاں کے زمیندار ہیں، آپ نے ان کی حالت دیکھی ہوگی۔ بلوچستان میں نہ صنعت ہے، نہ عرفت ہے، بلوچستان میں نہ جناب والا بہت بڑی بڑی شاہراہیں ہیں، نہ ہمارا بہت بڑے ایکسپورٹس کے زون ہیں۔ ہمارا زمیندار 3 سالوں میں روزانہ اپنے گھر سے نکلتا تھا اور رات کو جو ہے ایک مایوس چہرے کے ساتھ اپنے گھر میں واپس جاتا تھا، اس کے دسترخوان پر روٹی نہیں ہوتی تھی۔ بجلی مسلسل بند، کھاد کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی، دان کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ سارے تکلیف اور مشکلات کے باوجود 10 دفعہ ہم نے آپ کو کہا کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی معیشت ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ اسپورٹس کا نہیں ہے، کلچر کا نہیں ہے، اسٹیڈیمز اور فٹسال کا نہیں ہے۔ بلوچستان کی تکلیف اور مشکلات جو ہیں اس کی زمینداری، اس کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ آپ نے ایک دن بھی تکلیف نہیں کیا، کسی 2-4 زمیندار کو ہی بلا لیتے کہ اس سے پوچھ لیتے کہ میں آنے والے بلوچستان کے وسائل ان کا کیسا خرچ کروں۔ آج بلوچستان میں زمینداروں کے ساتھ ساتھ کھیرتر کینال، پت فیڈر کینال گزشتہ سال یہ 350 ارب روپے کا نقصان اس شخص کے سر پر ہے۔ پت فیڈر کھیرتر کینال میں وہاں پر پانی کے نہ آنے کی وجہ سے آج بلوچستان کو 350 ارب روپے کا نقصان ہو گیا۔ کون اس کی جیب سے نکالے گا؟ ایون اگر عدم اعتماد ہو بھی جائے، حکمران تبدیل بھی ہو جائے، لیکن یہ جناب والا 3 سالوں کی تکلیف 30 سال تک جو ہے بلوچستان میں محسوس کی جائے گی۔ جائیں کیرتر کے اس زمیندار سے پوچھیں جس کا مال مویشی بھی مر گیا، اس کیرتر کے زمیندار سے پوچھیں جو اپنے مردوں کو دھونے کے لیے ان کو کے لیے بھی پانی 40 کلومیٹر سے لاتے تھے۔ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بلوچستان میں حکمرانی کیا ہے۔ جناب والا، میں آ رہا ہوں۔ کہاں ہے؟ بجلی کی عدم دستیابی پر اس اسمبلی میں کوئی ایسا اجلاس نہیں تھا جس پہ ہم نے بات کی۔ جس صوبے میں، جس ملک میں 7000 میگا واٹ بجلی زیادہ پیدا ہوتی ہے، ہم نے 10 دفعہ کہا جناب والا یہ جو چارٹ شیٹ ہے جس پہ لکھا گیا ہے کہ آپ بلوچستان کا کیس نہیں لڑ سکے، وہ تو یہی باتیں تھی۔ 7000 میگا واٹ بجلی سرپلس پیدا ہوتی ہے۔ انرجی ڈپارٹمنٹ ہم نے بنا لیا، 18ویں ترمیم کے پاس ہمارے پاس اختیار آ گیا، لیکن آپ ہر ڈسٹرکٹ میں، کیونکہ یہ آپ کی شخصی اور شاہنشاہانہ خواہش ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں جی میں سپورٹس کمپلیکس بناؤں گا 60 کروڑ کا، یہ 60 کروڑ اگر آپ بجلی کے انفراسٹرکچر پر جو تقریباً جناب والا 50 ارب روپے بن رہے ہیں، ان کی غلط پالیسیوں نے بلوچستان کو 10 سال تک گروی رکھ دیا ہے۔ جو تھرو فارورڈ یہ ابھی لے کے آئیں گے 107 بلین کا ڈیفیسٹ بجٹ لا کے، آپ اگر یہ پیسے ڈیفیسٹ بجٹ کا بجلی پہ بھی خرچ کرتے تو ہم کہتے چلو یہ تھرو فارورڈ کسی پروڈکٹیو سیکٹر میں ہے۔ نان پروڈکٹیو سیکٹر میں شوق کے لیے آپ نے بلوچستان کے سارے وسائل کا کھانا خراب کر دیا۔ گیس کی پیداوار پی پی ایل 2016-2015 کے بعد سے ایک میٹنگ نہیں ہوئی۔ بلوچستان کا ایم او اے میمورنڈم آف ایگریمنٹ 2015 اور 16 کے بعد ایک دن انہوں نے میٹنگ نہیں کی۔ بلوچستان کے 56 سے 58 ارب روپے ضائع ہو گئے ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ عقل کل اپنے آپ کو سمجھتے تھے، کسی ایک جگہ بیٹھ کے اگر بلوچستان کا یہ مسئلہ حل کرتے، آج بلوچستان میں گیس کے نئے کنویں دریافت ہوتے۔ آج جو ہے پی پی ایل شاید کچھ نئے کنویں دریافت کر لیتا اور بلوچستان کو کم از کم جناب والا 50 سے 60 ارب روپے سالانہ جو ہے مزید رقم ملتی۔ پلیز آپ لوگ بیٹھ جائیں جناب والا، سی پیک کے حوالے سے پلیز سی پیک کے حوالے سے ہم نے بات کی، ہم نے قرارداد منظور کی، یہ قراردادوں کی لسٹ ہے میرے پاس، مختصر کر لیتے تو ہم نے جناب والا اس کا چارج شیٹ
اس کا Kindly چارج اپنے شیٹ پورا سیٹوں پہ ہونے دیں. بیٹھیں. جس بنیاد پہ نکالے جا رہے ہیں کم از کم ان کو پتا تو چلے کہ مجھے کیوں نکالا گیا ہے. میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ جیو کے ایک پروگرام میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس لیے مجھ سے لوگ ناراض ہے کہ میں ان سے کم ملتا ہوں یا میں ان کو عزت نہیں دیتا ہوں. نہیں جناب والا, عزت آپ نہ دیں. عزت دینا وہ تو کچھ روایت کا حصہ ہوتا ہے, اگر کسی نے سیکھا ہو عزت دیتا ہے اچھی بات ہے, نہ بھی دے کسی کو کوئی زیادہ اس سے نقصان نہیں ہوتا. لیکن اگر اجتماعی طور پر آپ کی غلط پالیسیوں سے صوبے کو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان سب سے زیادہ ہے. میں آ رہا ہوں جناب شکریہ. والا, سی پیک کے حوالے سے ایک میٹنگ وفاقی حکومت کے ساتھ اراکین اسمبلی کو لے کر نہیں گئے. 3 مسلسل قراردادیں یہاں پر منظور ہوئی. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہونا تھا, یہاں پر فری زونز بننے تھے, یہاں پر انڈسٹریل زون بننے تھے. جناب والا خاران میں 500 ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے. اتنی خاران دشمنی ثنا بلوچ کی وجہ سے کی کہ اس دفعہ جوب میں زمین بھی نہیں ہے. جوب کو ملنا چاہیے, لولائی کو ملنا چاہیے, خاران کو اس لیے نکال دیا کہ وہاں سے ثنا بلوچ ایم پی ہیں. اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے 3 سے 4 ارب روپے ان کو دے دیے. آپ بلوچستان دشمنی میں اس حد تک گئے کہ آپ نے بلوچستان کے شہریوں کو نقصان پہنچایا. ثنا بلوچ کی دسترخوان سے روٹی کم نہیں ہوگا. یہ اچھے حکمران کی سوچ ہوتی ہے, اس کو اپنا تعلق شہری سے بناتا ہے, ایم پی اے سے نہیں بناتا. آپ نہ شہری کے ساتھ اپنا اچھا تعلق بنا سکے, نہ آپ اپنے وزراء کے ساتھ بنا سکے, نہ آپ بلوچستان کے اراکین اسمبلی کے ساتھ جی بنا سکے. ثنا بلوچ صاحب جناب والا میں آتا ہوں, NFC ایوارڈ, یہ غریب صوبہ واحد آئین کے اندر جو ایک شک ہے کہ اگر دکان خسارے میں بھی ہو تو مالک کو خسارے میں شامل نہیں کیا جائے گا کیونکہ مالک کو فائدہ ملے گا. 3 جناب والا NFC ایوارڈ کو آج 5واں 6واں سال ہو گیا ہے, مسلسل یہاں پر قراردادیں منظور کی گئی. ایک دفعہ بھی آپ نے یہ مسئلہ سنجیدگی سے نہیں اٹھایا. صوبے کے بڑے درد اور تکالیف, جب ہماری دولت, میں ابھی ان کو گنواؤں گا کہ انہوں نے 3,000 ساڑھے 3,000 ارب روپے کا نقصان کیا ہے. یہ صرف عدم اعتماد کی تحریک نہیں, اگر کوئی اور سنجیدہ ملک ہوتا ایسے حکمرانوں کے خلاف چارج شیٹ بنا کر ان کے خلاف کیسز درج کیے جاتے ان کی غیر ذمہ داری کی بنیاد پر. یہ تو شریف غریب صوبہ ہے, عدم اعتماد کر کے نکال دیں گے, جو کرنا تھا کر لیا. کہ اگر ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی, احتساب ہوتا, ایسے لوگوں کو یہاں سے نکلنے بھی نہیں دیا جاتا. پلیز جناب والا, آج مکران عدم اعتماد, سب سے بڑا عدم اعتماد تو میں کہتا ہوں بلوچستان کے عوام کا پرسوں یا ترسوں ہوا جب اس کے گھر کے سامنے 2 معصوم لاشیں پڑی ہوئی تھی مکران سے, اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب جہاز پکڑ ثنا کے صاحب پلیز کو سر مختصر کر. جہاز پکڑ کے کوادر ریلی کا افتتاح کرنے گئے ہیں. جس صوبے کا حکمران اپنے گھر کے سامنے پڑے ہوئے ڈی کمپوز لاشوں کو چھوڑ کر, یہ مذاکرات آپ کو کرنے چاہیے تھے. یہ فیصلہ بلوچستان ہائی کورٹ میں نہ ہوتا, یہ فیصلہ بلوچستان کی اسمبلی کرتی, اور آپ بیسی تھے وزیر اعلیٰ کرتے, میڈیٹ کرتے, FIR کرتی, معاوضے ملتے, بلوچستان کے لوگوں کو انصاف ملتا. آپ جیپ ریلی میں گئے, میں جیپ ریلیوں کے خلاف نہیں ہوں, لیکن جس وزیر اعلیٰ کے گھر کے سامنے خوشبودار لاشیں پڑی ہوں, 10-15 دن سے جو لاش نکلتی اس سے کیا خوشبو ہی آئے گی. ڈی کمپوز لاشیں پڑی ہوں, اور وہ جہاز لے کر گوادر میں جائے, سن سیٹ والے پارک میں بیٹھ کے کہے کہ بلوچستان میں سب کچھ ٹھیک ہے, تو کیا ایسے شخص کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہو؟ جناب والا, کورونا جب یہاں پر آیا, اسی اسمبلی میں ہم نے کہا تھا کہ کورونا سے بلوچستان کی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہوگا, تعلیم کے شعبے میں نقصان ہوگا. 3 سال میں تعلیم کے شعبے کو اس شخص نے جتنا نقصان دیا ہے, میں الفیہ کہوں گا بلوچستان کی تاریخ میں اتنا نقصان نہیں ہوا ہے. 3 PhDPs میں سے 12% بھی یہ تعلیم کی مد میں خرچ نہیں کر سکے. بولان میڈیکل کالج, خزدار میڈیکل کالج 2 ارب روپے میں بننا تھا, آج سیمنٹ مہنگی, سریا مہنگا, وہ جا کے 9 ارب روپے میں پہنچ گیا. اس کے باوجود اس کا کام انہوں نے جاری کرنے کی اجازت نہیں دی. یہی ظلم انہوں نے لولائی کے ساتھ کیا. کورونا میں یہاں پر جب ہم نے کہا کمیٹی بنائیں, 6.5 ارب روپے میں سے 14 لاکھ روپے کی کھیلیں خریدی گئی, لڈو خریدے گئے, ہم نے وہ سارا کیس لے آیا. یہاں پر جناب والا ان معزز اراکین کی بجائے ایک چیف سیکرٹری کو کمیٹی کا سربراہ بنا دیا. یہ ہوتا ہے ایک وزیر اعلیٰ, لیڈر آف دی ہاؤس کا تدبر, اس کی سوچ اور اس کی ذہانت کہ آپ پارلیمنٹیرین کو چیف سیکرٹری کے نیچے رکھ کے, تاکہ کم از کم چیف سیکرٹری آپ کی بات مانے. کوئٹہ پروجیکٹ پہ کنٹرول کر کے آج اس نے سریاب کو قبرستان بنا دیا ہے. کوئی بھی شخص وہاں سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئٹہ پروجیکٹ کے کروڑوں روپے کی کرپشن, محکمہ صحت کی کرپشن, فشریز کے محکمے میں 1.5 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز نیب میں چل رہے ہیں. فائبر بوٹس بنانے کی, گوادر کے مائی گیر, گوادر میں اتنے جلسے اور اتنے جلوس ہو رہے ہیں. مکران کو تو آپ نے انسرجنسی وہاں پر ختم کرنے کی بجائے آپ نے وہاں پر نئے کنفلکٹ بنا دیے.
ग्वादर में लाखों की तादाद में लोग सड़कों जी, पे मुख्तसर मेरे करें, खिलाफ प्लीज। नहीं निकले। जनाब स्पीकर, एक मिनट, 1.5 अरब रुपए फाइबर बोट्स के आपने एडवांस में दे दिए। कहां है वो फाइबर बोट्स? कहां है वो? आपने इलेक्ट्रॉनिक जो है वो क्या कहते हैं कि मॉनिटरिंग के गैजेट्स लगा दिए, सिम लगा दिए, सारे केसेस नैब में हैं। 6.5 से 7 अरब रुपए के केसेस बशमूल क्वेटा प्रोजेक्ट के पड़े हुए। कहता है लोग मुझसे तो इसलिए नाराज हैं कि मैं शायद उनको टाइम नहीं देता हूं। बात टाइम की नहीं है, आप हमारे भाई हैं। 3 साल से रो रो के बता रहे थे कि हम इस मुअज़्ज़ज़ असेंबली के रुकन हैं। हम बलूचिस्तान के जिम्मेदार लोगों में से हैं। हमारा सूबा जो तकलीफ से गुजर रहा है उसको समझने की कोशिश करें। जी, शुक्रिया। मेरे हल्के की तरजीह खारन अहमदवाल रोड है, लेकिन आप अपने मनपसंद अफराद को उनकी मर्जी के मुताबिक उनकी सड़कें डालें ताकि वो पता नहीं कागजों में महदूद रहें और वहां से उनको कुछ कमीशन और करप्शन हो सके। पूरे बलोचिस्तान में नौज़ायदा क़यादत मुतारिफ कराने की कोशिश की। जाम साहब, नौज़ायदा क़यादत मुतारिफ करने की बजाय आपके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग इनकी इज्जत करते। आपको कुर्सी को खतरा नहीं था। कभी कभी दोस्तों की बातें तल्ख होती हैं, लेकिन ऐसे दोस्त रखा करें जो आपको तल्ख बातें बजाय ऐसे दोस्तों की जो आपको सारा दिन आपकी खुशामद करे। बहुत ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाता है और बहुत ज्यादा मीठे मशवरों से आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो गया। जी शुक्रिया सना जनाब वाला, 1 मिनट, मैं अभी आ रहा हूं। जी बहुत हो गया सना जनाब वाला, किधर है? इतना बड़ा चार्जशीट है, इतना बड़ा चार्जशीट है। अभी तक तो मैं आईनी मसलों पे नहीं आया। बहुत ज्यादा है जनाब वाला, जिस भी आपने, मैं तो हैरान हूं कि आपके साथ इन्होंने फिर भी दोस्तों ने 1-2 साल कैसे मोहब्बत में गुजार दी। सेक्रेटरीज को कंट्रोल, इदारों को कंट्रोल, फंड्स को कंट्रोल, पीएसडीपी को एक्सेल शीट में अपने सामने रखकर सारा दिन उसको जो है निचोड़ना, उससे जो है अपोजिशन के हलकों के लोगों की जिम्मेदार मंसूबे, पानी के मंसूबे, तालीम के मंसूबे, स्कूल के मंसूबे, अच्छी सड़कों के मंसूबे निकाल कर अपने नौज़ायदा सियासी लोगों को जो है करप्शन के मंसूबे उनकी नजर करना। जाम साहब, बलूचिस्तान की तारीख में कभी किसी ने ऐसे नहीं किया था। आपके वालिद साहब ने भी नहीं किया था। मैं अल्फिया बताऊं, हम सियासी इख्तिलाफात हर किसी के साथ हैं, लेकिन मैं बलूचिस्तान का जिम्मेदार शख्स हूं। मैं तारीख में अपना नाम आपकी खुशामद करके नहीं लिखना चाहता था। मैं 3 साल तक बलूचिस्तान, और आपके बाद भी जो कोई आएगा कि मैं अल्फिया तौर पर बताऊं, आप तो अपने नजदीक किसी की शायद बात सुनते नहीं थे, कम से कम हम उसको यहां पर भी सुनाएंगे और उसके कान में भी रोज हम घंटी बजाएंगे कि अगर उसने बलूचिस्तान के साथ ज्यादती की। जी मुझे अफसोस इस बात का होता है, जो पीएसडीपी आपने बनाए आपके अपने, ये जनाबे वाला पीएसडीपी की तफसीलात हैं। हर पीएसडीपी में 3 उठा के देख लेंगे, लाया हूं। आप मुझे खुद अल्फिया उठा के बनाए आपके वक्त में। हम शर्मिंदा हैं। मैं खरान के अवाम के सामने शर्मिंदा हूं, मैं बलूचिस्तान के अवाम के सामने शर्मिंदा हूं। सबसे ज्यादा तालीम की बात करने वाला रुकन असेंबली मैं था। मेरे हल्के में 3 साल से तालीम का एक मंसूबा भी शुरू नहीं हो सका। तैयार से स्कूल, आप पूरे बलूचिस्तान के तालीमी मंसूबे आपने तबाह बर्बाद कर दिए, बंद कर दिए। लोकल गवर्नमेंट के गरीब मुलाजिमीन जो 7,000 रुपए उजरत की बुनियाद पर माना काम करते हैं, आपने सरदार साले बूतानी के साथ अपनी और उनकी अपनी अनाथ की वजह से गरीबों के 2-2 साल से उनकी जो है 7,000 रुपए की तनख्वाहें बंद कर दी। लोकल गवर्नमेंट का महकमा आपने तबाह कर दिया। कोई अपनी जाती जागीर के साथ ऐसा नहीं करता जिस तरह आपने बलूचिस्तान के साथ किया। जी और सड़कों पर रोज लाशें गिरती हैं। भाई, आपके पास फंड्स हैं, आपके पास दौलत है, आपके पास पीएसडीपी है, आपके पास वसाइल हैं, वसाइल की कमी है, कोरोना है, तमाम चीजों पर ये अकल और फहम अगर रखते हैं नहीं रखते हैं, लेकिन अवाम के हम सब नुमाइंदे हैं। हम आपके साथ बैठ के आपको बात कर सकते थे। आज इस सूबे को इस नेज पे ले आए। अब आप ताकत के जोर पर अगर अपने लिए हिमायत हासिल करना भी चाहे, नहीं हो सकता है। लोगों के दिलों में जगह बनाते जाम साहब, वो रास्ता ना किसी इदारे की तरफ से जाता है ना। आप अगर वाकई अवामी मंसूबे बनाते, आज पूरे बलूचिस्तान में आपके हक में लोग निकल आते। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं, अगर आप समझते हैं तहरीक एतमाद को आप किसी तरह नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे, मैं आपको फिर चैलेंज करता हूं जिस तरह पीएसडीपी में आए, आप रेफरेंडम करवाएं बलूचिस्तान में। अगर आपको बलूचिस्तान के 2% अवाम ने भी वोट दे दिया, मैं अल्फिया कहूंगा, मैं सारी जिंदगी सियासत से जी शुक्रिया सना बलूचिस्तान। जो आपने खारान दुश्मनी में, आपने बलूचिस्तान दुश्मनी में, आपने सारी हदें क्रॉस कर दी, पार कर दी। इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली का इजलास जारी है, जिसमें नाराज़ और अपोजिशन अरकान की जानिब से तबादला ख्याल किया जा रहा है।
हमारे साथ साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी साहब मौजूद हैं। नवाब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को वक्त दिया। नवाब असलम साहब, ये बता दीजिएगा कि दोनों जानिब से दावा किया जा रहा है कि मतलूबा जो तादाद है उससे ज़्यादा अरकान हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अपोजिशन काफ़ी बढ़ चढ़ कर ये दावे कर रही है कि हुकूमती अरकान काफ़ी सारे उन्होंने तोड़ लिए हैं। सूरत हाल है क्या? ये मामला किस जानिब जाता दिखाई दे रहा है आपको? इस वक्त जब फ्लोर पे गिनती हुई तो करारदाद के तहरीक